بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ جس گھر میں سورۃ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ تعالیٰ کون کون سے انعامات سے نوازتا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اس میں سورۃ کوثر کے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جی ہاں، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ کاش اگر ہمیں پہلے ان فائدوں کا علم ہو جاتا تو ہم ضرور اس سورۃ کوثر کو پڑھنے سے اب تک ان فائدوں سے مستفید ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو سورۃ کوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ اور بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورۃ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور سورۃ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا کیا فضائل اور برکات نصیب ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو شان کوثر یعنی بہت انعامات عطا کیے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ناکام ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو طعنہ دیتے تھے کہ ان کا نسب معاذ اللہ آگے نہ چل سکا، معاذ اللہ۔ تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں؟ سب سے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ کا معمول بنا لے، سورۃ کوثر کا ورد کرے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی اور ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں جتنی یہ چاہیں، اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے بارے میں ہیں، یہ سب آپ کے سامنے بیان کی جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے ہی حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔
सूरत कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसमें सिर्फ 3 आयात हैं। इस सूरत का शुमार रखना और पढ़ना कोई मुश्किल नहीं। सूरत कौसर के मुतअद्दिद फ़जीलतें आपके सामने पेश की जा रही हैं। सूरत कौसर के फ़वाइद में से एक फ़ायदा दुश्मनों से बचना भी शामिल है। अपने दुश्मनों के खौफ और बदसलूकी को दूर करने के लिए कोई शख्स सूरत कौसर रोज़ाना 11 बार तिलावत करता है तो उसको दुश्मन से हिफाजत मिलेगी। फिर 11 बार पढ़ने से उस शख्स के रिज़्क में इजाफ़ा होता है। अगर उसकी नकदी का चोरी होने का ख़तरा हो तो फिर वो तिलावत करे। सूरत कौसर के कुछ दूसरे फ़वाइद भी बयान किए जाते हैं कि ये हाजत पूरी करने में भी मदद देती है। इसी तरह शादी में रुकावट हो या किसी की मोहब्बत के मामलात में कोई परेशानी हो तो वो इसको रोज़ाना फजर के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए। फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो। अगर तुम्हें दुश्मनों का खौफ हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। इस सूरत को पढ़ने का फ़ायदा ये भी है दुश्मनों से हिफाजत होगी। वो शख्स जिसके बच्चे पैदा होने के बाद फौत हो जाते हों वो नमाज फजर के बाद 41 दिन तक सूरत कौसर की 11 बार तिलावत करे। इंशाअल्लाह सूरत कौसर की बरकत से वो ज़िंदा रहेंगे। इसी तरह महफूज ज़िंदगी के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरह अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो चाहता हो उसके कारोबार को वुसअत मिले तो वो इसको 11 बार रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाए। इसी तरह जो इसकी पाबंदी के साथ, बाकायदगी के साथ इसकी तिलावत करता है तो उसको बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात नसीब होती हैं। इसी तरह अगर कोई शादी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से परेशान है, कोई उसका मसला चल रहा है तो वो इसको बाकायदगी के साथ हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इसी तरह 8वें नंबर पर यह भी बयान किया गया अगर किसी की कोई ख्वाहिश पूरी ना होती हो तो वो भी इसको पाबंदी के साथ पढ़े। इसी तरह अगर किसी मसले में उलझा हुआ है, वो कामयाबी चाहता है तो वो भी इसको पढ़ने का मामूल बना ले। अगर कोई इससे बढ़कर फ़वाइद हासिल करना चाहता है तो वो रोज़ाना हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए। अल्लाह ताला की कामयाबी नसीब होगी। मज़ीद वीडियोज़ व वाक़यात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।